We don't believe in revenge. We believe in the philosophy of Bengali life. Love, love and love. انیس سو 70 کے الیکشن میں پاکستان کے مقبول ترین لیڈر سقوط ڈھاکہ کے بعد بنگلہ دیش کے ہیرو اور بنگلہ دیش کی تحریک آزادی کے قائد شیخ مجیب الرحمان اقتدار میں تو آئے، لیکن صرف 3.5 سال کے بعد شیخ مجیب کو کس انجام سے دوچار کیا گیا؟ اپنے ملک کے سب سے بڑے لیڈر پر حملہ آور ہونے والے کون لوگ تھے؟ مجیب اور ان کے خاندان پر کیا قیامت گزری؟ شیخ مجیب اور ان کے اہل خانہ کو بے رحمی سے قتل کرنے والے ان کی لاشوں کے ساتھ کیا سلوک کر گئے؟ پچھلی ویڈیو میں ہم نے شیخ مجیب کے طرز حکومت اور ان کی بنگلہ دیش کے مسائل کو حل کرنے میں ناکامی کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ مجیب حکومت کی بری طرح ناکامی کا کیا رد عمل آیا اور شیخ مجیب کو کس بے دردی کے ساتھ اقتدار سے الگ کیا گیا۔ مئی 1975 کی ایک شام ڈھاکہ کنٹونمنٹ کے ایک سرکاری بنگلے میں چند فوجی افسران کی ایک خفیہ میٹنگ ہوئی۔ 1 درجن کے قریب فوجی افسران کی اس میٹنگ میں شیخ مجیب کو اقتدار سے ہٹانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ یہ میٹنگ بنگلہ دیشی فوج کے ایک افسر میجر فاروق الرحمان کے گھر میں جاری تھی۔ میجر فاروق الرحمان اپنے ساتھی افسران کے ساتھ مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ جو بھی ہو ہمیں شیخ مجیب کو ہٹانا ہوگا، کیونکہ اب تک کے حالات کے مطابق یہ واضح ہو چکا ہے کہ شیخ مجیب بنگلہ دیش کو بھارت کی کالونی بنانا چاہتے ہیں اور ہم کسی بھی صورت ایسا نہیں ہونے دے سکتے۔ شیخ مجیب بھارت کے زیر اثر رہ کر بنگلہ دیش میں اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں، جس بادشاہت کو ان کی اولاد آگے لے کر چلے گی۔ ہمیں کچھ بھی کر کے شیخ مجیب کو کرسی سے الگ کرنا ہوگا۔ میٹنگ میں موجود میجر سلطان شہریار راشد خان میجر فاروق الرحمان کو مکمل حمایت کا یقین دلاتے ہیں اور وہ اس پلان پر عمل درآمد کے لیے سینئر افسر جنرل ضیاء الرحمان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جنرل ضیاء الرحمان نے ان کی کسی بھی طرح کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، لیکن انہوں نے ان دونوں میجرز کو یقین دلایا کہ اگر وہ شیخ مجیب کے خلاف ایسی کوئی کارروائی کریں گے تو ان کی طرف سے ایسی کسی کارروائی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ اس بات کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ جنرل ضیاء الرحمان بھی اپنے جونیئرز کے اس منصوبے سے مکمل اتفاق کرتے تھے، لیکن عملی طور پر ایسی کسی کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے تاکہ کسی بھی ناکامی کی صورت میں ان کو کسی نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہرحال اس میٹنگ کے بعد یہ افسران کئی بار مل کر بیٹھے اور اس پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے حتمی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ 12 اگست 1975 کو ڈھاکہ کے آفیسرز کلب میں میجر فاروق الرحمان نے اپنی شادی کی سالگرہ کی خوشی میں ایک پارٹی رکھی، جس میں انہوں نے اپنے ان تمام ساتھی افسران کو دعوت دی جن کے ساتھ مل کر وہ شیخ مجیب کو ہٹانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ کھانے کے بعد یہ تمام آفیسرز ایک کمرے میں جمع ہوئے اور وہاں شیخ مجیب کے قریبی ساتھی اور اس وقت کے وزیر تجارت مشتاق احمد بھی اچانک نمودار ہو گئے۔ مشتاق احمد کو دیکھتے ہی تمام جونیئر افسران پر اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ اس پلان میں میجر فاروق الرحمان کی پشت پناہی دراصل شیخ مجیب کے یہی قریبی ساتھی مشتاق احمد کر رہے تھے۔ اس میٹنگ میں شیخ مجیب پر حملے کی تاریخ 15 اگست طے کی گئی۔ حملے سے ایک دن پہلے 14 اگست کو میجر فاروق الرحمان نے اپنے دفتر میں ساتھی افسران میجر سلطان شہریار راشد خان، کیپٹن عبدالعزیز پاشا، کیپٹن بزل الہدا، میجر عبدالرشید، میجر شریف الحق دالم، میجر راشد چودھری اور میجر نور چودھری کے ساتھ فائنل میٹنگ کی اور اگلے دن یعنی 15 اگست کے آپریشن کے بارے میں حتمی بریفنگ دی۔ اور یوں یہ افسران اب اپنے منصوبے پر عمل درآمد سے صرف ایک قدم دور تھے۔ 15 اگست 1975 جمعے کا دن تھا۔ صبح 4:30 بجے حملہ آور مختلف ٹیمز میں ڈیوائیڈ ہو کر اپنے اپنے ٹارگٹس کے لیے نکلے۔ 25 فوجیوں پر مشتمل ایک ٹیم شیخ فضل الحق مانی کی رہائش گاہ پر حملہ آور ہوئی۔
فضل الحق مانی شیخ مجیب کے بھتیجے اور ان کے ایک مضبوط بازو بھی مانے جاتے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شیخ فضل الحق مانی کو اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ ان کی بیوی بیگم آرزو مانی اپنے شوہر کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی تو انہیں بھی موقع پر ہی گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ بیگم آرزو اس وقت 7 ماہ کی حاملہ تھی۔ ایک اور ٹیم میجر عزیز پاشا اور میجر شہریار راشد کی قیادت میں عبدالرب سیر نیابت کے گھر پہنچی۔ سیر نیابت شیخ مجیب کی کابینہ کے وزیر اور برادر نسبتی بھی تھے۔ ان کو ایک بیٹی، بیٹے، پوتے اور ایک بھتیجے سمیت قتل کر دیا گیا۔ گھر کے 3 ملازمین کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ان کا صرف ایک بیٹا عبدالحسنات عبداللہ اس حملے میں زندہ بچ جانے میں کامیاب ہو سکا۔ تیسری ٹیم کا ٹارگٹ پریکٹیکلی سب سے مشکل تھا۔ اس ٹیم نے شیخ مجیب کی وفادار فورس جاتی راکھی باہنی کے کیمپ پر حملہ کرنا تھا تاکہ شیخ مجیب پر حملے کی صورت میں اس فورس کی جانب سے کسی بھی ممکنہ رد عمل کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس ٹیم کو اس سارے آپریشن کے ماسٹر مائنڈ میجر فاروق الرحمان خود لیڈ کر رہے تھے۔ میجر فاروق 26 ٹینکس کے ساتھ کیمپ پہنچے اور پورے کیمپ کا گھیراؤ کر لیا۔ ٹینکس نے گولہ باری شروع کی۔ اس فورس کے 11 اہلکار مارے گئے اور حیران کن طور پر شیخ مجیب کی اس فورس نے فوری سرنڈر کر دیا۔ شیخ مجیب کی کئی سالوں کی محنت سے کھڑی کی گئی یہ فورس، جس نے کسی بھی بغاوت کی صورت میں شیخ مجیب کا دفاع کرنا تھا، وہ موقع آنے پر بھیگی بلی ثابت ہوئی۔ میجر فاروق کیمپ کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد یہاں سے سیدھا شیخ مجیب کی رہائش گاہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایک اور ٹیم میجر شریف الحق دالم کی قیادت میں ڈھاکہ ریڈیو اسٹیشن پہنچی۔ فوجیوں نے اسٹیشن پر موجود پولیس کو گرفتار کر کے ریڈیو اسٹیشن کا کنٹرول سنبھال لیا۔ سب سے مضبوط اور اہم ٹیم، جس میں بنگال لانسرز کے 1 آرمڈ ڈویژن اور 535 انفینٹری ڈویژن کے جوان شامل تھے، شیخ مجیب کے گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ صبح 4:25 پر شیخ مجیب کے کمرے میں فون کی گھنٹی بجی۔ شیخ مجیب کی اہلیہ بیگم فضیلت النساء نے فون اٹھایا اور انہیں خبر ملی کہ عبدالرب سر نیابت کے گھر پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ بیگم مجیب نے شیخ مجیب کو اس حملے کی اطلاع دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل دیتے، شیخ مجیب کا اپنا گھر بھی فوجیوں کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ اچانک سے فائرنگ شروع ہوئی اور فوجی گھر کی 4 دیواری میں داخل ہونے لگے۔ شیخ مجیب کے بڑے بیٹے شیخ کمال فائرنگ کی آواز سن کر گھر کے ریسیپشن ایریا میں آئے۔ شیخ کمال کا فوجیوں سے آمنا سامنا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے مخاطب ہوتے، ایک فوجی جوان نے فائر کھول دیا اور شیخ کمال کو موقع پر ہی قتل کر دیا۔ شیخ مجیب نے اپنے کمرے سے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل جمیل الدین احمد کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ فوج ان کے گھر پر حملہ آور ہو چکی ہے۔ انٹیلیجنس چیف فوری طور پر شیخ مجیب کے گھر پہنچے اور گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے جوانوں کو وہاں سے واپس جانے کا آرڈر دیا۔ 2 جوانوں نے اسی وقت کرنل جمیل الدین پر فائر کھول دیا اور انہیں گھر کے دروازے پر ہی قتل کر ڈالا۔ اس وقت گھر میں موجود ایک ملازم روما کے مطابق شیخ مجیب یہ صورتحال دیکھ کر گھر کے 2nd فلور پر آئے۔ اپنے 10 سالہ بیٹے رسل، اپنے بھائی شیخ ناصر، اپنی بیگم، اپنے بیٹے شیخ جمال اور اپنی دونوں بہوؤں کو لے کر ایک کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے لیے فائرنگ رکی تو شیخ مجیب کمرے سے باہر آئے اور باہر کھڑے حملہ آوروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ ایک حوالدار نے شیخ مجیب کو جواب دیا کہ تمہارے لیے آئے ہیں۔ شیخ مجیب ان جوانوں کے ساتھ جانے کے لیے سیڑھیاں نیچے اترنے لگے۔ ابھی 2 یا 3 سیڑھیاں ہی اترے ہوں گے کہ نیچے کھڑے میجر نور چودھری اور حوالدار نے فائر کھول دیا اور شیخ مجیب موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ حملہ آوروں نے گھریلو ملازم روما سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ روما نے جواب دیا کہ میں گھریلو ملازم ہوں۔ ایک جوان نے روما سے کہا کہ تم اندر چلے جاؤ۔ روما نے اندر جا کر ایک باتھ روم میں پناہ لے لی۔ اس کے بعد فوجی اس کمرے میں داخل ہوئے جس میں شیخ مجیب کی ساری فیملی موجود تھی۔ انہوں نے کمرے سے تمام لوگوں کو باہر نکالا اور نیچے چلنے کو کہا۔ بیگم مجیب جب شیخ مجیب کی ڈیڈ باڈی کے پاس پہنچی تو وہیں بیٹھ گئی اور فوجیوں سے کہا
کہ مجھے اسی جگہ پر قتل کر دیا جائے، میں یہاں سے آگے نہیں جانا چاہتی۔ ایک جوان نے اسی ٹائم بیگم مجیب کو بھی چھلنی کر دیا۔ شیخ مجیب کی دونوں بہوؤں اور بیٹے شیخ جمال کو ایک دوسرے کمرے میں لے جا کر گولیاں مار دی گئیں۔ شیخ مجیب کے بھائی شیخ ناصر، 10 سالہ بیٹے رسل اور ملازم روما کو نیچے صحن میں لے جایا گیا۔ شیخ ناصر سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ شیخ ناصر نے جیسا ہی اپنا تعارف کروایا، ان کے ماتھے پر گولی مار دی گئی۔ 10 سالہ رسل، جس کے سامنے اس کی ماں، باپ اور سارے خاندان کو قتل کر دیا گیا تھا، وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ ایک فوجی آگے بڑھا اور رسل کو پکڑ کر کہنے لگا کہ آؤ تمہیں اپنی ماں کے پاس بھیج دوں۔ وہ رسل کو اندر لے کر گیا اور اندر لے جا کر گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ چند ہی منٹ میں میجر فاروق الرحمان کی قیادت میں وہ دستہ جو شیخ مجیب کی وفادار فورس راکھی باہنی کے کیمپ پر حملہ آور ہوا تھا، وہ بھی ٹینکوں سمیت وہاں پہنچ گیا۔ ٹینکوں سے فوجی باہر نکلے اور اندر موجود فوجیوں سے آواز لگا کر پوچھا کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے۔ فوجیوں نے باہر سے آنے والے اپنے ساتھیوں کو جواب دیا کہ یہاں پر سب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ شیخ مجیب اور ان کے خاندان کی لاشوں کے ساتھ بھی انسانیت سوز سلوک کیا گیا۔ شیخ مجیب کی لاش کو ایک فوجی ٹرک میں ڈال کر ان کے آبائی علاقے میں دفنا دیا گیا۔ خاندان کے باقی افراد کی لاشوں کو ایک اور ٹرک میں ڈال کر شہر سے باہر لے جایا گیا اور ایک بڑا گڑھا کھود کر تمام لاشوں کو اس میں بغیر غسل و کفن اور جنازے کے دفنا دیا گیا۔ ان میتوں کو بعد میں وہاں سے نکال کر پورے عزت و احترام اور اسلامی طریقے سے تدفین کی گئی۔ اس پوری کارروائی میں شیخ مجیب، ان کے خاندان اور ان کے باقی رشتہ داروں سمیت کل 36 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ صبح 9 بجے بنگلہ دیش کے ریڈیو سے اناؤنس کیا گیا کہ صدر مجیب کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وزیر تجارت اور مجیب کے قریبی ساتھی مشتاق احمد کو بنگلہ دیش کا صدر بنا دیا گیا اور جنرل ضیاء الرحمان کو بنگلہ دیشی فوج کا چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا۔ ملک کا بانی، سب سے مقبول لیڈر شیخ مجیب اور اس کا خاندان ظلم اور بربریت کا نشانہ بن کر ختم ہو گیا، لیکن ملک میں کوئی بھی بڑی عوامی تحریک رونما نہ ہوئی۔ شاید اس لیے کہ بنگلہ دیش کی عوام نے شیخ مجیب کے دور حکومت میں اتنی مشکلات دیکھی تھی کہ اب ان کے ساتھ ہونے والا اتنا بڑا ظلم ان کو مکافات عمل لگ رہا تھا۔ بڑے لیڈرز کے چند اچھے فیصلے ان کو مشکلات کا شکار تو ضرور کرتے ہیں، لیکن انہی بڑے لیڈرز کے برے فیصلے ان کو عبرتناک انجام کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔